ایک امید، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں۔ وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے میرے پاس ہے۔ میرے مالکن، عالی جناب رقمید، کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں۔ عجیب قتل تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا۔ دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا۔ آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی۔ دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی۔ صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو۔ اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی۔ اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی۔ ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا۔ ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجل اصغار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی، یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور با ایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی۔ امید میرے بیٹے، میری پیاری بہو، میرے پیارے پوتے ڈیوڈ، میں اس بات سے خوش ہوں کہ اپنے ایمان کے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہوں۔ مجھے ایک حقیقت کا اعتراف کرنے دو، میں ابھی تک اپنے شوہر کی موت کا یقین نہیں کر سکی ہوں اور ہمیشہ ان کی واپسی کی منتظر رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوہ انجلس کے نیچے دفن کرنا۔ چاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک رہوں۔ آپ کی طبیعت؟
میری بات مت کاٹو، فرصت کم ہے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے شوہر اور دوسرے موحدین کی راہ پر، جنہوں نے اس راہ میں جان دی ہے، باقی رہنا۔ یقین جانو آخری کامیابی حق کی ہے۔ اینٹنن کے جانشین مارکس اورانس کی شہنشاہی 20 سال تک رہی۔ وکالت ہیر کے زمانے میں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ شہنشاہ مارکس اورانس اگرچہ مشرق و مغرب کی جانب سے حملوں کا نشانہ تھا، کبھی بھی خدا پرستوں کی سرکوبی سے غافل نہ ہوا۔ مارکس کی شہنشاہیت کا تختہ الٹنے کے ساتھ کیمد نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے کچھ دنوں روم پر حکومت کی۔ جب کیمد روم میں ایک اور شہنشاہ کے ہاتھوں قتل ہوا، میکسیملین کا بیٹا ارکمید بھی فیلاڈیلفیا میں عالم سکرات میں تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے شہید دادا میکسیملین اور دوسروں کی یاد زندہ رکھیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور بت پرستی کا مقابلہ کریں۔ کیمد کے قتل کے ساتھ شہنشاہیت کی حالت نہایت خراب ہو گئی اور اس ہرج و مرج میں خدا پرستوں کا تعاقب اور ان کو ایذائیں پہنچانا فراموش ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مسیحیوں کی بحثیں گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ناصری پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ گرجا گھر تیزی کے ساتھ علانیہ اور متعدد ہو جاتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر رومیوں کے غلط عقائد کے سامنے جھک کر ان کے بہت سے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں اور عیسائی مذہب میں بنیادی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ خدا پرست تقریباً نصف صدی تک سکون سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تاج و سلطنت کو راستین کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بار پھر خون خرابہ آگ اور ایذائیں سب جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن راسیس 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا اور ایڈرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے۔
ایڈرین کا عہد عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی۔ ساسانی شاہ پور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈرین اور شاپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے۔ روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاپور کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے۔ ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے۔ رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا عہدہ یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے۔ اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا، یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا۔ پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ بے شک دیکھا گیا ہے، ہاں، خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق۔ بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجئے، نہ ماضی کی۔ ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما۔ لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے۔ وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو۔ نانا جان، میں ساقیف کے معنی جانتی ہوں، وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا۔ یہ صحیح ہے نا؟ ہاں، شاباش، ایسا ہی ہے۔ اوریس حضرت موسیٰ کا کوہ طور ہے، جہاں خداوند نے ان سے گفتگو کی، درست ہے؟ کاملاً درست ہے میری بیٹی۔ لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا، میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا۔ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آقا مسیح کے بعد ظہور کریں گے۔ نانا جان، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی، ہمارے آقا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
دادا جان مسیحا کب آئے گا؟ نہیں معلوم، لیکن جانتا ہوں کہ ان کے پیروکار بہترین لوگ ہوں گے۔ جناب عارض، پاپا فیلوس آئے ہیں۔ کہو آ جائیں۔ اب مجھے پاپا فیلوس سے کام ہے، آج کے لیے کافی ہے۔ اب آپ سب جائیں، پھر کل ملیں گے۔ جائیں، کل پھر ایک اور کہانی ہوگی۔ سلام جناب آریس پر۔ پاپا فیلوس پر سلام، میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ خوش آمدید۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میری کہاں ہے؟ آپ کے نواسوں میں میری کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے چچا سے ملنے فیلاڈلفیا سے باہر گئی ہے، اگلے ہفتے لوٹ آئے گی۔ بے شک آپ کی نواسی میری خداوند کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس میں ایمان، تقوی اور دانش سبھی موجود ہے۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے، تشریف لائیے۔ آئیے پاپا فیلوس۔ نہیں، بیٹھنے کی فرصت نہیں، میری بگھی تیار ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اینجلس غار کو دیکھوں۔ اینجلس غار کس لیے؟ راستے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ عجیب ہے کہ آپ ابھی تک اینجلس پہاڑ پر نہیں گئے۔ میں بہت کم سفر کرتا ہوں، اب تک فیلاڈلفیا سے بہت کم باہر گیا۔ اگر آپ کے جد اعلیٰ جناب میکسیملین اور ان کے دوستوں کی شہادت کی داستان کو مجلس میں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو شاید اس سفر کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ شہدائے غار کی داستان میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمارے خاندان نے سینہ بسینہ اس داستان کو ایک دوسرے کے لیے بیان کی ہے اور اس کو حفظ کیا ہے۔ وہ رہا کوہ اینجلس۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں، پہلے بھی اس جگہ کو دیکھا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ پہلے یہاں نہیں آئے۔ آپ یقین رکھیں، ایسا ہی ہے۔ سنبھل کر۔ یہ رہا کوہ اینجلس، جس کو دیکھنے کے مشتاق تھے۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہاڑ میرے لیے اتنا جانا پہچانا کیوں ہے۔ جی ہاں، وہ خوفناک غار جس کے قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں، وہ یہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، میں نے ایک رات اس جگہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ ارے ہاں، میں نے دیکھا کہ ایک تیز روشنی اس جگہ سے جو آپ نے دکھائی ہے باہر نکلی، اور ایک مرد اس کے اندر سے پہاڑ کے نیچے آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا، اور اسی وقت میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ اگر غار میں داخلہ ممکن ہوتا تو شاید یہ راز کھل جاتا۔ وہ شخص جو پہاڑ سے نیچے آیا تھا عجیب آدمی تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غار نورانی ہے اور اس میں سونے والے اولیاء ہیں۔ عالم خواب میں میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص جو پہاڑ سے نیچے اترا تھا اسے شاید میں پہچانتا ہوں، لیکن اب میرے پاس تقریر کے لیے کافی مواد ہے۔ ابھی نہیں، ابھی کافی نہیں، آپ کو اس بارے میں بہت سی باتیں جاننی ہیں۔ گھر چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بیان کروں۔
آپ نے وہ قبر دیکھی ہے؟ ہاں ہاں، میکسیملین کی بیوی جس کا نام ہیلن تھا وہ وہاں مدفون۔ کتنی وفادار بیوی تھی، موت کے بعد بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جناب عدنان فیلاڈیلفیا کے محترم اعظم، درود ہو جناب محترم پر۔ سلام ہو جناب تھیودوس پر۔ سلام جناب محترم، خوش آمدید، آپ نے عزت بخشی، تشریف لے چلیے۔ تشریف رکھیے۔ خوب، سنائیے گرجا کا کیا حال ہے جناب محترم؟ سنا ہے جناب پوپ کی طبیعت ناساز ہے۔ ان کی بیماری معمولی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ایک زیادہ اہم کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ زیادہ اہم کام؟ لگتا ہے جناب حاکم کی توجہ دینی امور پہ کم ہو گئی ہے۔ ظاہراً فوج کی تنظیم اور ملک کی دیکھ بھال موقع نہیں دیتی کہ عوام کے دین کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ یعنی پادریوں کی فرائض کی انجام دہی بھی میرا فرض ہے؟ جناب حاکم، بت پرستوں نے خفیہ تنظیمیں بنائی ہیں اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ مثلاً کیا کرتے ہیں؟ شک پیدا کرتے ہیں، عیسائی کے عنوان سے گرجا گھروں میں جا کے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، مکاری اور غلط دلیلوں سے فرزندان خدا کو شک میں ڈالتے ہیں۔ پوپ کے محترم نمائندے جناب محترم سے عجیب ہے، بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شبہات کے جوابات جناب محترم کو دینا چاہیے، نہ مجھے۔ بہرحال میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو مطلع کر دوں۔ جناب پوپ نے سخت حکم دیا ہے کہ اس سلسلے میں اقدامات ہوں۔ سخت حکم دیا ہے۔ جیسا کہ بتاتے ہیں وہ لوگ اس سرنگ سے گئے ہیں، اپنے سر کو بچائیے۔ یہاں تو بہت صفائی ہے جناب آریوس۔ میں اس جگہ کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، شاید آپ یقین نہ کریں، میں بعض اوقات اس سرنگ میں ٹہلتا ہوں، مجھے یہاں عجیب سکون سا ملتا ہے۔ عجیب ہے، وہ اس راستے سے گئے تھے؟ اس سرنگ سے اس زمانے میں کیا فائدہ اٹھاتے تھے وہ لوگ؟ ظاہراً ضروری موقع اور خطرے کے احساس پر نکلنے کا یہ مطمئن راستہ تھا۔ اچھا، تو یہ کتاب خانہ اس زمانے میں موجود تھا؟ ہاں، زیادہ تر کتابیں اسی زمانے کی ہیں، جیسا کہ بتاتے ہیں جناب میکسیملین زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، بہت دلچسپ ہے۔ آپ جناب میکسیملین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ ان کا گیلس نامی ایک غلام تھا، اس نے اپنے آقا کی زندگی کی تفصیلات کو جناب میکسیملین سے زیادہ لگاؤ کی خاطر بعد کی نسل کے لیے بیان کیا ہے۔ اور بعد کی نسل نے اگلی نسل کے لیے؟
जनाब आरिस, मोहतरमा लीज़ा तशरीफ़ लाई हैं। सलाम हो आप पर आली जनाब आरिस। खुदा का सलाम हो आप पर मोहतरमा लीज़ा, खुश आमदीद, तशरीफ़ रखिए। सलाम पापा फीलूस और जनाब आरिस।